اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ قابل قدر مہمانان گرامی، ایسار ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی کے معزز مہمانان اور ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ منیجر صاحب نے کارکردگی رپورٹ پیش کی ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کے ذہن میں کچھ باتیں اس سوسائٹی کے حوالے سے خصوصاً ڈالنا چاہوں گا کہ ہم نے گلگت بلتستان لیول پہ سود سے پاک بینکاری کے لیے یہ جو اسٹیپ اٹھایا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ڈائریکٹریٹ جو ہے اس حوالے سے ادارے کی حوصلہ افزائی بھی کرے اور سرکاری محکموں کے اندر اس طرح کے ادارے جو اسٹیبلش ہو رہے ہیں سود سے پاک بینکاری کے لیے، ان کو متعارف بھی کروائے تاکہ یہ بھی انہی کی کارکردگی میں جائے گی کہ ان کی زیر نگرانی اس طرح کے افراد، اس طرح کے ادارے اسٹیبلش ہو رہے ہیں جو قوم و ملت کے لیے فائدے کے باعث بن رہے ہیں۔ چونکہ پورا معاشرہ سود کے لت میں جو ہے وہ بری طرح مبتلا ہے، تو ہم نے رحمت شاہ بھائی اور مومن شاہ بھائی، ایک ہمارے پاس بک ہمیں 4-5 سال پہلے ہمارے ہاتھ لگی تھی، ہم نے اس کا اسٹڈی کیا 1.5 سال۔ عالم اسلام کے بہت بڑے فیلسوف ہیں اور مفکر ہیں، شہید باقر الصدر، اور سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں، مصر کی یونیورسٹیز میں اقتصادتنا کے نام سے ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اسلامک بینکنگ سسٹم کا خوبصورت ڈھانچہ پیش کیا ہے جو کتابی شکل میں اردو میں میرے پاس موجود ہے، اور ہم نے اسی کتاب کو اسٹڈی کر کے پہلی دفعہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ لوننگ جتنے بھی ہم نے کی ہے، اپنے مہمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا چلوں کہ ہم نے کوئی مارک اپ نہیں لیا ہے لون میں، جن کو ہم نے لون دیا ہے ان سے ڈونیشن لیا ہے اور ان کا ذہن بنایا ہے عوام کا کہ آپ مارک اپ اور سود کی طرف جانے کے بجائے جب آپ ایک قسط دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے ہمیں آپ اپنی خوشی سے ایک نیا ایک روایت اور ریت معاشرے میں پڑ رہی ہے تو آپ تعاون کریں اور دل کھول کر عطیہ دے دیں، ڈونیشن دے دیں، تاکہ سود کی نجاست سے ہم بچ سکیں اور ڈونیشن، سیکریفائزنگ، قربانی کا معاشرے میں جذبہ پیدا ہو اور ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ اس لعنت سے نکل سکے۔ یہ ایک بہت بولڈ اسٹیپ ہے اگر ہمارے معزز مہمان اس حوالے سے توجہ دیں اور حوصلہ افزائی کریں، اور جہاں تک ممکن ہو حکومتی اداروں کے اندر بھی ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، چیف سیکریٹری سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ بیٹھتے ہیں، وہاں اگر یہ اس بات کو پیش کریں کہ ہمارے پاس ہمارے زیر نگرانی اس طرح کے بھی افراد ہیں، اس طرح کے بھی ادارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اور ہم وہاں آ کے ان کو بریف بتانے کے لیے تیار ہیں، جہاں بھی یہ کہیں گے ہم اس ماڈل کو بریفلی پیش کریں گے کہ بھائی اس معاشرے کے اندر ہم سود سے بچنے کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ منیجر نے شاید نہیں بتایا کہ ڈونیشنز کی مت میں ایک اچھی رقم ہمیں ملی ہے، اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے جلال آباد لیول پہ لوگوں کا ذہن بنایا ہے پہلی دفعہ کہ آپ سود کی لعنت کی طرف جانے کے بجائے، مارک اپ کی طرف جانے کے بجائے آپ آ جائیں، اس لائن پہ آ جائیں۔ اور یہ ساری چیزیں یہ ببانگ دہل میں کہنے میں آر محسوس نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ ہم نے جرأت مندانہ اقدام کیا ہے، اور اب بھی ہمارے ٹیم، ہمارے بیوڈیز اینڈ ندیم بھائی اور اس کی ٹیم اکثر بعض اوقات یہ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی دین کے معاملات میں سود جیسی لعنت سے نکلنے کے لیے یہ جہاد ہے، اور جہاد میں پریشانیاں آئیں گی، استقامت پکڑیں، تھوڑے پریشان ہو جائیں، تھوڑے ٹینشن لے لیں، اور خدا انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا، اور یقین اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت قلیل عرصے میں ایسار ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ان سوسائٹیز کو پیغام دیں گے جو مارک اپ کی لت میں ہیں کہ وہ نکلیں اور اسلامی نظام بینکاری کی طرف آ جائیں اور اپنے معاشرے کو سود جیسی لعنت سے پاک کریں۔ میں اس کتاب میں رحمت دو عالم کی ایک حدیث سے اس کو پڑھ کر اختتام کرتا ہوں اور قرارداد پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے باعث سبق ہے۔ قرآن آیات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں قاری صاحب سود کے حوالے سے کیا کیا آیات قرآن میں ہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرواتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے خون جیسی ایک سرخ نہر دیکھی. معراج میں نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک شخص پتھر لیے کھڑا تھا. جب بھی وہ شخص جو کنارے پر نہر میں تیر رہا تھا کنارے پر آنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر موجود شخص پتھر سے اس کو مارتا اور واپس خون کی نہر میں جا کے تیرنے لگتا. اس واقعے کو مسلسل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب آیا یہ وہ آدمی ہے جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے جو دنیا میں سود کھا رہا تھا. یہ تو ایک حدیث ہے، یہاں 14 احادیث ہیں سود کے حوالے سے. یہاں تک کہا گیا رحمت دو عالم نے کہ سود کا عمل اور سود کھانے والے کی مثال اس کا گناہ جو ہے اپنے محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے. یہاں حدیث موجود ہے اس کی. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس ادارے کے قیام کے لیے جدوجہد کی ہے. 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، قلیل عرصہ ہوتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں مقابلے میں سارے سوسائٹیز اور پورا معاشرہ آپ کو سود کی طرف دعوت دے رہا ہو اور آپ اکیلے یہ نعرہ لگا رہے ہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ اس طرح سے چلیں گے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میدان میں جو کام کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. سائیڈ میں جو تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس تکالیف اور مشکلات کا احساس نہیں ہوتا. تو میں مومن شاہ بھائی سے بھی اور اپنے رحمت شاہ بھائی سے بھی، دونوں بھائیوں سے، دونوں شاہ ہیں اور شاہ کا کردار ادا کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہماری اس کاوش کو جہاں آپ کو موقع ملے آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، متعارف کروا سکتے ہیں. اور حکومتی اداروں میں بھی اس طرح کی سوچ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی پہنچ ہوتی ہے، ہماری تو پہنچ نہیں ہوتی. آپ جب بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈر میں اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی. اور آپ تمام ممبران آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت بھی نکالا ہے، وقتاً فوقتاً آپ نے ٹائم بھی دیا ہے. تھوڑا وقت لگے گا ہمیں اس نظام کو مزید مضبوط کر کے معاشرے میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. تو دعا گو ہیں بارگاہ خداوندی میں خداوند متعال ہمیں اور آپ سب کو استقامت کے ساتھ قرآنی اصول اور سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آخر میں ایک قرارداد جو ہے وہ روایت ہوتی ہے. ہم اپنے جو انسپکٹر صاحب ہیں اور ہمارے مومن شاہ بھائی ہیں ان کی اجازت سے قرارداد پیش کریں گے منظوری کے لیے. آج مرخہ 27 نومبر 2021 بروز ہفتہ ایسار ملٹی پرپس کوآپریٹو سوسائٹی جلال آباد کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سوسائٹی کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ہولڈر سے منظوری کے لیے بطور قرارداد مندرجہ نکات پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، دنیور کاروبار کا ہب ہے. ہمارے بہت سارے شیئر ہولڈرز دنیور سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ان کے اصرار پر دنیور برانچ کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا دنیور برانچ کے قیام کی منظوری دی جائے. یہ قرارداد نمبر 1. آپ منظوری دیتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. دوسرا جو ہے شیئر ہولڈرز کی بہترین سہولت کے لیے ہماری خواہش ہے کہ پلاٹس، یوٹیلٹی اسٹورز، شاپنگ مالز، ہوم اپلائنسز اور دیگر پارٹیز کے ساتھ انویسٹمنٹ کی منظوری دی جائے. تھینک یو. قرارداد 3، ایک شیئر کے کم از کم ویلیو مبلغ 500 روپے رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے اور اس کی آپ سے منظوری کے لیے قرارداد پیش کی جا رہی ہے. ایک شیئر ہولڈر کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ تک شیئرز خریدنے کے لیے قرارداد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ادارے کے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں منافع جات کا 10% تقسیم کرنے کے لیے قرارداد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. معزز مہمانوں کا بھی شکریہ. میں انتہائی ممنون و مشکور